بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلاً وسہلاً اقرا مہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت عالیہ دوم مضمون شرح عقائد سبق نمبر 2۔ دیکھیے آج بحث احوال القبر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین خص البعض لأن منهم من لا يريد اللہ تعالی تعذیبہ فلا يعذب۔ ترجمہ دیکھیے، اور قبر کا عذاب تمام کافروں کے لیے اور بعض گنہگار مومنین کے لیے ثابت ہے۔ مومنین میں سے بعض کو خاص کر دیا گیا اس لیے کہ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا ارادہ نہیں کریں گے۔ فلا يعذب تو انہیں عذاب نہ ہوگا۔ وتنعیم اہل الطاعۃ فی القبر بما يعلمه اللہ تعالی ویریدہ وهذا اولی مما وقع فی عامۃ الکتب من الاقتصار علی اثبات عذاب القبر دون تنعیمہ بناء علی ان النصوص الواردۃ فیہ اکثر وعلی ان عامۃ اہل القبور کفار وعصاة فالتعذیب بالذکر اجدر۔ ترجمہ دیکھیے، اور اہل طاعت کو قبر میں نعمتیں دینا اس چیز کے ساتھ کہ جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اس کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ اولا ہے اس طریقے سے جو عام کتابوں میں واقع ہے، یعنی عذاب قبر کے اس بات پر اکتفا کرنا نہ کہ قبر کی نعمتوں کا، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ وہ نصوص جو اس عذاب قبر کے سلسلے میں وارد ہیں زیادہ ہیں، اور اس پر بنا کرتے ہوئے کہ عام اہل قبور کفار اور عصات ہیں، پس تعذیب کا ذکر کرنا زیادہ لائق ہے۔ اب دیکھیے اس عبارت میں 2 مسئلوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 عذاب قبر، نمبر 2 نعیم قبر۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں، عالم آخرت کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 انسان کی موت سے لے کر قیامت کے آنے تک ہے۔ اس حصے کو شریعت کی اصطلاح میں عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 یعنی دوسرا حصہ قیامت کے آنے سے لے کر ابدالآباد تک، اس حصے کو شریعت کی اصطلاح میں عالم حشر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ قبر اس گھڑے کا نام نہیں ہے کہ جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد عالم برزخ ہے جو انسان کی موت سے لے کر قیامت کے آنے تک ہے۔ نیز پوری جزا اور سزا، حساب و کتاب تو قیامت کے آنے سے شروع ہوگا، مگر اس کا کچھ حصہ اور سزا کا یہی عالم برزخ سے شروعات ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے پہلا مسئلہ عذاب قبر کا۔ عبارت میں دیکھیے وعذاب القبر، عذاب القبر مبتدا ہے، اس کی خبر آگے عبارت میں آ رہی ہے ثابت۔ اچھا، عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے ہوگا، چاہے میت کو قبر میں دفن کیا گیا ہو یا جلا دیا گیا ہو یا زندہ کھا لیا گیا ہو یا پانی میں ڈبو دیا گیا ہو۔ ماتن رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر کفار کے لیے اور بعض گنہگار مومنین کے لیے ثابت ہے۔ شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے بعض مومنین کی تخصیص فرمائی ہے۔ دیکھیے خص البعض، اچھا لأن منہم یہاں سے وجہ بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ بعض مومنین ایسے بھی ہوں گے کہ گنہگار ہونے کے باوجود ان کو عذاب قبر نہ ہوگا، مثلاً شہداء وغیرہ ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیماری میں قل هو اللہ احد پڑھا کرے گا اور اس بیماری میں مر گیا تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ قیامت کے دن فرشتے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے، تو بعض گنہگار مومنین کو عذاب دینا اللہ کو منظور نہ ہوگا۔ اب آگے دیکھیے دوسرا مسئلہ وتنعیم اہل الطاعہ۔ اچھا، یہ نعیم قبر کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ اہل طاعت ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جو راحتیں اور نعمتیں دینا چاہیں گے وہ ملیں گی۔ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا وَقَعَ، یہاں سے شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے بہت اچھا کیا کہ عذاب قبر اور نعیم قبر دونوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ شریعت کا مزاج ترغیب و ترہیب دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، ورنہ اگر عذاب قبر پر اکتفا کیا جاتا تو یہ وہم ہوتا کہ شاید اہل طاعت کو عالم برزخ میں نعمتیں نہیں ملیں گی۔ تو جب شارح نے نعیم قبر بھی ذکر کر دیا تو یہ اعتراض دور ہو گیا۔ نیز شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کلام کی عام کتابوں میں فقط عذاب قبر کا ذکر ہے، نعیم قبر کا ذکر نہیں ہے۔
اب ان لوگوں نے صرف عذاب قبر کا ذکر کیوں کیا، نعیم قبر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو ان لوگوں نے دو وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وعید کے سلسلے میں وارد ہونے والی نصوص بکثرت ہیں، کیونکہ دعوت اور زجر میں وعید بنسبت وعدہ کے زیادہ مؤثر ہے۔ دوسری وجہ، زیادہ تر اہل کفار اور عصات ہیں، اس لیے عذاب کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ آگے عبارت دیکھیے، وسؤال منکر ونکیر وہما ملکان یدخلان القبر فیسألان العبد عن ربہ وعن دینہ وعن نبیہ۔ اور منکر اور نکیر کا سوال، اور وہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں داخل ہوں گے، دونوں بندے سے اس کے رب کے متعلق، اس کے دین کے متعلق اور اس کے نبی کے متعلق سوال کریں گے۔ قال السید ابو شجاع ان للصبیان سؤالا وكذلك للانبیاء علیہم السلام عند البعث۔ سید ابو شجاع نے کہا کہ بچوں سے بھی سوال ہوگا، اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے بھی سوال ہوگا بعض حضرات کے نزدیک۔ آگے عبارت دیکھیے، ثابت كل من هذه الامور بالدلائل السمعیة لانها امور ممکنة اخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص۔ مذکورہ تمام امور دلائل نقلیہ سے ثابت ہیں، لانها امور ممکنة، اس لیے کہ یہ سب امور ممکنہ ہیں، اخبر بها الصادق، کہ جن کے بارے میں مخبر صادق نے خبر دی ہے، کہ جن پر نصوص ناطق ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے، وسؤال منکر و نکیر، منکر و نکیر کا سوال کرنا۔ منکر باب فعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور نکیر فاعل کے وزن پر ہے، پر معنی میں مفعول کے ہے۔ دونوں کے معنی ہیں اجنبی اور غیر معروف۔ ان کو منکر اور نکیر کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پیدائش اور بناوٹ میں کسی انسان اور جانوروں کے مشابہ نہ ہونے کی وجہ سے پہچانے نہ جا سکیں گے۔ علماء شافعیہ میں سے ابن یونس کہتے ہیں کہ کفار اور فساق کے لیے منکر اور نکیر دو فرشتے ہیں، اور مومنین کے لیے مبشر اور بشیر دو فرشتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں فرشتے قبر میں داخل ہو کر سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ آگے عبارت دیکھیے، قال السید ابو شجاع، علماء حنفیہ میں سے سید ابو شجاع نے کہا ہے کہ بچوں سے بھی سوال ہوگا اور انبیاء علیہم السلام سے بھی سوال ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچوں سے سوال ہوگا تو ان کو عقل کامل دی جائے گی اور جواب دینے کا ان کو الہام کر دیا جائے گا۔ بہرحال صحیح بات یہی ہے کہ نہ بچوں سے سوال ہوگا اور نہ ہی انبیاء علیہم السلام سے سوال ہوگا، کیونکہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ امت کے بعض صلحاء سے سوال نہ ہوگا، تو ایسے ہی انبیاء علیہم السلام سے بھی سوال نہ ہوگا۔ اور جن روایات میں آیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے سوال ہوگا تو ممکن ہے کہ ان کی امت کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ ایک قسم کا اعزاز ہے۔ آگے عبارت دیکھیے، ثابت کل من هذه الامور، ثابت، یہ پیچھے جو تین مسئلے گزرے ہیں، عذاب قبر، نعیم قبر اور سؤال منکر و نکیر، یہ ان تینوں کی اکٹھی خبر ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ تینوں امور دلائل نقلیہ سے ثابت ہیں، یعنی قرآن اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اب آگے دیکھیے، لأنها امور ممکنۃ، یہاں سے شارح رحمہ اللہ علیہ دلیل عقلی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مذکورہ امور ممکنہ ہیں، یعنی عذاب قبر، نعیم قبر اور منکر نکیر کا سوال کرنا، یہ امور ممکنہ ہیں اور مخبر صادق ان کے بارے میں خبر دے رہا ہے، لہٰذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر امر ممکن جس کی خبر مخبر صادق دے تو اس پر بغیر تعویل کے ایمان لانا ضروری اور واجب ہے، اور اگر امر محال کے متعلق ہو تو پھر اس میں تعویل ضروری ہے اور اس کو ہم ظاہر سے پھیر دیں گے، جیسا کہ الرحمن علی العرش استویٰ ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس طرح کی نصوص میں ہم تعویل کرتے ہیں۔ آگے عبارت دیکھیے، قال اللہ تعالی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وقال اللہ تعالی اغرقوا فادخلوا نارا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أخبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير إلى آخر الحديث. وقال عليه السلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. آگے ترجمہ دیکھیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آگ ہے کہ جس میں وہ یعنی کہ آل فرعون صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے کہ داخل کرو آل فرعون کو سخت عذاب میں. اور باری تعالیٰ نے فرمایا کفار قوم نوح اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بچو تم پیشاب سے، اس لیے کہ عموماً قبر کا عذاب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قول ثابت کی وجہ سے ثابت رکھتے ہیں. یہ آیت عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ جس وقت اس کو کہا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے، تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو دونوں کالے ہیں، نیلی آنکھوں والے ہیں. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اب اس کی تشریح دیکھیے. یہاں سے شارح رحمہ اللہ علیہ حالات قبر پر 3 آیات اور 3 احادیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں. آیت نمبر پہلی آیت دیکھیے. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ آیت آل فرعون کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب دیکھیے وجہ استدلال کیا ہے. وجہ استدلال یہ ہے کہ ویوم تقوم الساعة کا عطف غدوا وعشیہ پر ہے، اور آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ عطف معطوف و معطوف علیہ کے درمیان مغایرت کا تقاضا کرتا ہے. تو آیت مبارکہ کا معنی یہ ہوگا کہ قیامت سے قبل یعنی عالم برزخ میں صبح و شام آل فرعون پر آگ پیش کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن فرشتوں کو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈالو. تو یہ عالم برزخ کا حال ہوا. آیت نمبر 2 اغرقوا فادخلوا نارا. اب اس میں وجہ استدلال یہ ہے کہ فادخلوا میں جو فا ہے یہ تعقیب بلا مہلت کے لیے آتا ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ معطوف کا وجود معطوف علیہ کے مان یعنی فوراً بعد ہے. آیت کا معنی یہ ہوگا قوم نوح پانی میں غرق کیے جانے کے فوراً بعد آگ میں داخل کر دی گئی. ظاہر ہے کہ وہ ابھی عالم برزخ میں ہیں، لہٰذا عالم برزخ میں عذاب کا ہونا ثابت ہوا. آگے حدیث دیکھیے. استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منہ. اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ایک صحابی کے دفن سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ وہ صحابی قبر کے عذاب میں مبتلا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا تو ان کی بیوی نے بتایا کہ بکریاں چراتے تھے مگر ان کے پیشاب سے احتراز نہیں کرتے تھے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنزہوا عن البول یعنی کہ پیشاب سے بچو، کیونکہ عموماً قبر کا عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس حدیث میں عذاب قبر کی صراحت ہے. چوتھی دلیل دیکھیے. آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مضبوط بات سے مضبوط کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، یعنی مومنین دنیا کی زندگی سے لے کر آخرت یعنی محشر تک کلمہ طیبہ کی بدولت ثابت قدم رہیں گے. دنیا میں کیسی ہی آفات ہوں اور کڑا امتحان ہو، اور قبر میں منکر و نکیر کے سوال کا جواب ہو، آخرت کا ہولناک منظر ہو، ہر موقع پر یہ کلمہ توحید استقامت کا ذریعہ بنے گا. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ آیت عذاب قبر یعنی احوال قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، خاص ذکر کر کے عام مراد لیا گیا ہے. بہرحال مومن سے کہا جائے گا کہ من ربک وما دینک ومن نبیک، تو مومن جواب دے گا ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 دلائل ہو گئے. 5ویں دلیل حدیث ہے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام اذا اقبر المیت اتاہ ملکانی.
یہ مختصر حدیث ہے، پوری حدیث ترمذی اور مشکات شریف میں موجود ہے۔ اچھا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو کالے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ یہ حلیہ زیادہ ہولناکی کا باعث ہے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اب آخری دلیل دیکھیے، حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النیران، یہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ حدیث ظاہر پر محمول ہے متحققین کے ہاں، اس لیے کہ بعض دفعہ صلحاء کی قبروں پر ریحان اور یاسمین، یہ خوشبوؤں کے نام ہیں، کا مشاہدہ ہوا ہے، اور غیر صلحاء کی قبروں میں آگ کا مشاہدہ ہوا ہے۔ آگے عبارت دیکھیے، وبالجملة الأحاديث في هذا المعنى وفي كثير من أحوال الآخرة متواتر المعنى وإن لم يبلغ آحادها حد التواتر، اور حاصل کلام احادیث اس مضمون کے بارے میں اور اکثر آخرت کے احوال کے بارے میں متواتر المعنی ہے، اگرچہ ان کے افراد حد تواتر کو نہیں پہنچے۔ اچھا، یہاں سے شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احوال قبر اور اکثر احوال آخرت کا ثبوت جیسا کہ بعث، حساب، پل صراط، شفاعت وغیرہ اگرچہ تواتر لفظی سے نہیں تاہم تواتر معنوی سے ضرور ثابت ہے۔ اب تواتر لفظی کیا ہوتا ہے؟ تواتر لفظی وہ ہوتا ہے کہ بعینہ ہی الفاظ منقول ہوں، جیسا کہ قرآن منقول بلفظی ہی ہے اور وہ روات کے درمیان متفق علیہ ہے۔ تواتر معنوی وہ ہے کہ الفاظ مختلف ہوں اور ہر لفظ بغیر تواتر کے احاد کے طریقے سے مروی ہو، لیکن تمام مختلف الفاظ جو کہ مروی ہیں ان کا معنی مشترک یعنی ایک ہی ہو۔ تواتر معنوی بھی تواتر لفظی کی طرح حجت ہیں۔ یہاں قبر کے الفاظ جو مختلف راویوں سے خبر احاد کے طریقے پر مروی ہیں مختلف ہیں، مگر سب مختلف الفاظ کا معنی ایک ہی ہے۔ اور عذاب قبر اور منکر و نکیر کے سوال و جواب کے بارے میں احادیث صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ آگے عبارت دیکھیے، وَأَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ جَمَادٌ لَا حَيَاةَ لَهُ وَلَا إِدْرَاكَ فَتَعْذِيبُهُ مَحَالٌ۔ اور ترجمہ دیکھیے، بعض معتزلہ اور روافض نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے اس لیے کہ میت بے جان ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں ہے اور نہ ادراک ہے، بس اس کو عذاب دینا محال ہے۔ والجواب أنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأعضاء أو في بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة التنعيم وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه۔ ترجمہ دیکھیے، اور جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجزاء میں یا اس کے بعض اجزاء میں ایک خاص قسم کی حیات کی اتنی مقدار پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے عذاب کے درد کا یا نعمتوں کی لذت کا ادراک کرے، اور یہ اس کے بدن کی طرف روح کی اعادہ کو مستلزم نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے معتزلہ اور روافض نے عذاب قبر اور نعیم قبر کا انکار کیا ہے۔ اس سلسلے میں شارح رحمہ اللہ علیہ نے معتزلہ اور روافض کی دلیل اور پھر ان کو جواب ذکر کیا ہے۔ دلیل دیکھیے، ان کی دلیل یہ ہے کہ میت بے جان ہے، بے حس ہے، اس میں نہ حیات ہے، نہ شعور ہے، نہ علم، نہ ادراک، کیونکہ علم و ادراک کس کا خاصہ ہے؟ ذی حیات کا۔ میت میں جب حیات، علم و ادراک وغیرہ نہیں ہے تو پھر تکلیف و علم یعنی کہ عذاب اور لذت کا ادراک کیسے کر سکے گا؟ تو تعذیب و تنعیم محال ہے۔ جو آیات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور وہ مؤول ہیں، لہٰذا معتزلہ اور روافض کا مذہب ثابت ہوا۔ ہماری طرف سے ان کو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کے تمام اجزاء میں یا اس کے بعض اجزاء میں ایک خاص قسم کی حیات کی اتنی مقدار پیدا کر دیں جس سے وہ میت عذاب کا درد یا نعمتوں کی لذت کا ادراک کر سکے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیں، کیونکہ اعادہ روح حیات کاملہ کے لیے ضروری ہے، نہ کہ خاص قسم کی حیات کے لیے، جبکہ عذاب قبر یا تنعیم قبر کو محسوس کرنے کے لیے خاص قسم کی حیات بھی کافی ہے۔ اور اگر ہم جو ہے مکمل روح، اعادہ روح حیات کاملہ کے لیے ضروری ہے، اگر ہم جو ہے اس کو ثابت مانیں گے تو پھر حشر سے قبل ایک اور موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ جسم سے دور کسی دوسرے عالم میں ہوتے ہوئے تعلق قائم رکھے کہ جس سے ایک خاص قسم کی حیات
اتنی مقدار میں حاصل ہو جائے کہ وہ میت تکلیف یا راحت وغیرہ کا ادراک کر سکیں۔ یہ خاص قسم کی حیات حاصل ہو سکتی ہے جیسا کہ شہداء کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، تو یہاں پر ایک خاص قسم کی حیات مراد ہے۔ آگے عبارت دیکھیے، ولا ان يتحرك ويضطرب او يرى اثر العذاب عليه حتى ان الغريق في الماء والمأكول في بطون الحيوانات والمصلوب في الهواء يعذب وان لم نطلع عليه۔ ترجمہ دیکھیے، اور نہ اس کو مستلزم ہے کہ وہ حرکت کرے اور مضطرب ہو یا اس پر عذاب کا اثر دیکھا جائے، یہاں تک کہ جو پانی میں ڈوب گیا اور جس کو کھا لیا گیا ہو، جو حیوانات کے پیٹوں میں ہو اور جس کو فضا میں سولی دی گئی ہو، اس کو عذاب دیا جائے گا اگرچہ ہم اس پر مطلع نہ ہو سکیں۔ اچھا، یہاں سے معتزلہ کے شبہ کا جواب ہے۔ اب ان کا شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ منکرین عذاب وغیرہ کہتے ہیں کہ جو شخص پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا، مرنے کے بعد پانی میں رہا تو اب اس کو آگ کا عذاب محال ہے، چونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح جس کو کسی جانور نے کھا لیا ہو، اس پر بھی آگ کا عذاب محال ہے، کیونکہ آگ کا عذاب دینے کی صورت میں جانور کا پیٹ جل جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو سولی پر لٹکایا گیا ہو، اگر اس کو عذاب ہوتا تو پھر یہ جسم لٹکا ہوا حرکت کرتا اور تڑپتا اور اس پر عذاب کا اثر دکھائی دیتا، حالانکہ مذکورہ باتوں میں سے کچھ بھی ہم نہیں دیکھتے، تو ثابت ہوا کہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ہماری طرف سے جواب دیکھیے، ہمارا کسی چیز کو نہ دیکھنا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یعنی اگر ہم کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز وجود پذیر ہی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ دیکھیے، آسیب زدہ آدمی جن کو دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کلام کرتے تھے، مگر حاضرین صحابہ کو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ صاحب سکتہ یعنی جس شخص کو سکتہ لاحق ہو گیا ہو، وہ زندہ ہوتا ہے مگر ہم اس کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو شخص کوما میں چلا جاتا ہے، تو یہاں بھی ایک خاص قسم کی حیات کے متحقق ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ وہ حرکت بھی کرے اور تڑپے بھی صحیح اور اس کے اوپر عذاب کا اثر بھی دکھائی دے۔ لہذا جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، وہ اس کے پیٹ میں ہو یا دریا میں غرق ہو چکا ہو یا سولی پر لٹکایا گیا ہو، تو اس کو وہیں عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہ عذاب برزخی ہے اگرچہ ہم اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں، کیونکہ اس کے ادراک کے لیے عقل اور اس عالم شاہد کے حواس ناکافی ہیں۔ آگے عبارت دیکھیے، وَمَن تَأَمَّلَ فِي عَجَائِبِ مُلْكِهِ وَمَلَكُوتِهِ وغرائب قدرته وجبروته لم يستبعد امثال ذلك فضلا عن الاستحالة۔ ترجمہ، اور جو غور کرے گا اس کے ملک میں اور اس کی سلطنت اور اس کی انوکھی قدرت اور اس کی عظمت کے عجائبات میں، تو وہ ان مثالوں کو بعید نہیں سمجھے گا، چہ جائے کہ محال جانے۔ اچھا، ومن تأمل فی عجائب، اچھا اس میں دیکھیے، ملک وہ عالم ہے جو محسوس اور مشاہد ہے، اور ملکوت وہ ملک عظیم ہے۔ اس میں واو اور تا مبالغہ کے لیے ہے، یعنی ملکوت میں جو واو اور تا ہے وہ مبالغہ کے لیے ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ملک عالم سفلی کا نام ہے اور ملکوت عالم علوی کا نام ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ ملک محسوسات میں سے ہیں، جیسے انسان، حیوانات وغیرہ، کہ ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں، اور ملکوت ما غاب عن الحس کا نام ہے، جیسا کہ ملائکہ، ارواح، جنات وغیرہ، اور جبروت جبر سے ہے بمانا عظمت۔ اس عبارت میں شاعر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت میں غور کرے گا تو وہ ان مذکورہ باتوں کو بعید بھی نہ سمجھے گا، محال سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا سبق ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد کر لیں، نوٹ بھی کر لیں، مطالعہ جاری رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔